یہ پہلے بھی کافی دفعہ ہو چکا ہے کہ مختلف ادوار میں ججز پہ کو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں یا فلاں وجہ کی وجہ سے آپ یہ کیس مت سنیے، اور ججز اس سے الگ بھی ہو جاتے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب، یہ کیا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے؟ جیسا کہ نیاز اللہ نیازی صاحب کو قاضی صاحب نے کہا کہ آپ کنٹیمپٹ کر رہے ہیں، ہم برداشت نہیں کریں گے آپ عدلیہ کی توہین۔ مندوخیل صاحب نے کہا ہم یہاں پر بے عزت ہونے نہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے، اور پاکستان بار کونسل کو معاملہ بھیج دیا۔ یہ توہین عدالت میں آتا ہے؟ اگر جج زیادہ اوور سینسٹیو ہوں تو توہین عدالت میں وہ لانے کی کوشش تو کرتے ہیں، ٹھیک، لیکن وہ فیئر کامنٹ جو ہے کسی بھی ججمنٹ پہ، کسی بھی آرڈر پہ، وہ توہین عدالت میں نہیں آتا۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اور یہ بدستور کہہ رہا ہوں کہ وہ برطانیہ کی ہائی کمشنر کو وہ خط لکھنے کے بعد قاضی صاحب نے اپنے ایک قسم کی اس فیصلے کے مطابق جس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، جس کا ریویو بھی جانبداری اس کے حق میں دکھائی، اور اس میں ان کو اس کے بعد ان کو ایسے کسی کیس میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اور وہ خود کو ڈسکوالیفائڈ ان کو سمجھنا چاہیے تھا۔ اس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ کوئی درخواست دے یا کوئی وہ کرے محرک ہو اس کا۔ یہ ان کو خود، یہ جج اتنے سینئر جج ہے دی لیول آف دی سپریم کورٹ اینڈ دی چیف جسٹس آف دی سپریم کورٹ، یو آر یور سیلف سینسٹیو ٹو سچ میٹر، کہ اس میں کچھ لگے گا نہیں کہ جسٹس از بینگ ڈن۔ اٹ مے ناٹ، مطلب ہے اٹ مے بی اسٹل جسٹس، آئی کین ڈو جسٹس، بٹ اٹ ول ناٹ سین ٹو بی جسٹس۔ بالکل ٹھیک۔ تو وہ اس میں کوئی یہ اس طرح کی بات کرنا کوئی توہین عدالت نہیں ہوتی۔ بالکل۔ اعتزاز احسن صاحب، آپ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور عمران خان کی جو مختلف ایشوز پر کھل کر حمایت بھی کرتے ہیں، آپ کا ایک پاکستان میں اپنا قد کاٹ ہے ماشاءاللہ۔ عمران خان صاحب دوسری طرف کھل کر تنقید پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور آصف زرداری پر بھی کرتے ہیں، تو ان حالات میں آپ اسے کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے آپ رہنما ہیں تو اس پہ آپ کیا فرمانا، جسٹیفائی کیسے کریں گے سر؟ نہیں، پیپلز پارٹی کا میں ممبر ہوں پر رہنما نہیں ہوں۔ رہنما کسی وقت ذرا ہوتا تھا، اور پارٹی آفس میں نے کبھی بھی مجھے نہیں ملا، نہ میں نے لیا ہے۔ ساری اپنے کیریئر میں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی جب رہا ہوں، اور بی بی شہید کی جو پارٹی اور آصف صاحب کے ساتھ جب رہا ہوں اور ہوں، ابھی بھی ہوں، تو وہ میں عمران خان کو بھی ایسے الفاظ استعمال کرنے سے روکتا ہوں۔ اس کا میرا سیاسی تعلق نہیں ہے، پر ایک دوستی کا تعلق ہے۔ 60 سال سے ہم ہمسائے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اتنی روکھی سوکھی پارٹی نہیں ہے کہ وہ جو سوشل اور سماجی تعلقات ہیں ان پہ اعتراض کرے۔ جہاں تک میری رائے کا تعلق ہے، وہ آپ آج بھی پوچھ لیں، کوئی پوچھیں سوال، وہ میرا سوال میری بالکل مخلصانہ رائے جو قانون یا آئین کے مطابق ہے وہ میں بیان کرتا ہوں۔ وہ کس کے حق میں جاتی ہے، کس کے خلاف جاتی ہے، اس سے قطع نظر، کیونکہ آئین کے معنی تو ایک ہی ہو سکتے ہیں نا۔ اگر آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کراؤ، ناٹ لیٹر دین 90 ڈیز، تو میں اس کو کس طرح 91 کر سکتا ہوں؟ یہ راجہ سلطان سکندر تو کر سکتا ہے، شہباز شریف مجھے ایک چیز یاد آ گئی، میں تو نہیں کر سکتا ہوں۔ کہ وہ اس وقت بھی پولیس چیف آئی جی صاحب جب 90 دن میں الیکشنز ہونا تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں جی سیکیورٹی کی صورتحال بڑی خراب ہے، ہم تو یہاں پہ آپ کو نفری نہیں دے سکتے الیکشنز کے لیے۔ وہ آئین گیا، پھر اس کے بعد 90 دن میں نہیں ہوئے پنجاب کے الیکشنز کے پی کے۔ اچھا، کل کا معاملہ یہ ہوا کہ خود انتظامیہ نے اجازت دی تحریک انصاف کو کہ آپ فلاں جگہ پہ ترنول میں آپ جلسہ کر لیں، پھر اس کے بعد پولیس نے خود ہی رپورٹ دے دی کہ جناب ہم تو آگے محرم آ رہا ہے، ہم تو جلسے کے لیے سیکیورٹی نہیں دے سکتے۔ اور پھر دوسرا دہشت گردی کے خطرات ہیں یہاں پہ، جس علاقے کا بتایا اسی علاقے کے بارے میں عدالت کے حکم کے باوجود انہوں نے یہ کھا کہ یہ تو بڑا حساس ترین علاقہ ہے۔ یہ ادارے، خاص طور پہ پولیس، کبھی اتنی زیادہ نافرمان تو نہیں تھی عدالتوں کی، مطلب کھلم کھلا عدالت جو مرضی کہے، آئین جو مرضی کہے،
وہ سپریم کورٹ بھی تھی, ہائر کورٹس, اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر انہوں نے فلاؤٹ کر دیا. اکبر, ان کی مشکل یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نواز ہے بہت بڑی دشواری میں ہے. مشکل یہ ہے کہ ان کے ہر ایم این اے جو مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ پنجاب سے جی کامیاب قرار دیا گیا ہے, اس کے گھر کے صحن میں ایک لاش دفن ہے. ہر اس ایم این اے جو پنجاب سے ہے, مسلم لیگ نواز کا ہے, جس کو قرار دیا گیا ہے کہ وہ جیت گیا الیکشن, وہ جیتا نہیں, ہارا تھا, اس کے یہ ہر کوئی ایکسیپشن نہیں, نواز شریف بھی, شہباز شریف بھی, بی بی مریم بھی, اور سارے ان کے خواجہ آصف, کیا ان سب کے جو صحن ہے ان کے گھر کے, ان میں ایک لاش تازہ دفن ہوئی ہے. ان کو اس لاش کو چھپانا ہے, مخفی رکھنا ہے, برآمد نہیں ہونے دینا کہ وہ زمین سے برآمد ہو جائے اور سامنے آ جائے. یہ ان کا مسئلہ ہے, اور یہ اس پہ تو بہت ہی سر دھڑ کی بازی لگائیں گے. یہ ٹرائیبیونل نہیں بننے دیں گے اپنی مرضی کی, کیونکہ وہ لاش ہے فارم 45, وہ دفن ہے ہر صحن میں ایم این اے اور ایم پی اے نون لیگ کے پنجاب سے. اب وہ اگر فارم 45 سامنے آ جائے, مثال کے طور پہ یہ آئی تھی سامنے, اور بہت سے لوگوں نے ڈاؤن لوڈ بھی کر دی تھی, جب الیکشن کمیشن نے خود وہ فارمز اپنی ہی آفیشیل ویب سائٹ پہ لگا دی تھی. آپ کو یاد ہے نواز شریف کی فارم پہ کتنی کٹنگ اور اوور رائٹنگ ہوئی تھی, 14 ووٹ کو 614 بنایا ہوا تھا, یا اس قسم کے 22 ووٹوں کو 622 بنایا ہوا تھا. سر ابھی انہوں نے وہ پتن کے مطابق انہوں نے فارم 46 لگا دیے ہیں ویب سائٹ کے اوپر, 45 کی جگہ 46 اپلوڈ کر دیے ہیں نواز شریف صاحب کے ریسنٹلی. محترم اعتزاز حسن صاحب, میں اسی کے ساتھ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. فارم 45 کی جو آپ 47 کی باتیں کر رہے ہیں, سپریم کورٹ کا حکم اور جوڈیشل کا جو آیا ہے, اس کے بعد یہ اب کام ختم نہیں ہو گیا؟ آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا اب بھی ہے فارم 45 47 کی کہانی, یا سال 1.5 سال یہ ایسے ہی چلے گا؟ دیکھیں, یہ اس لیے ایک ان کو سہولت رہی ہے. 2013 میں بھی یہ ہوا تھا, 2018 میں بھی یہ ہوا تھا, 2024 میں بھی یہ ہوا. یہ پیٹرن بنا ہوا ہے کہ آپ ڈبے بیگ, الیکشن بیگ جو ہے اس میں سے نکال دیں, جو کچھ کاؤنٹر فائلز نکال دیں, آپ اس میں سے ووٹر لسٹ جس پہ انگوٹھا لگا ہوتا ہے اس کی کاپی نکال دیں, جو کچھ نکال دیں آپ نکال دیں, اور فارم 45 بھی نکال دیں, اور فارم 47 ایک سامنے رکھیں جس میں حتمی وہ ہے رزلٹ. فارم 45 بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہر امیدوار وہ اس لائن میں ہوتے ہیں, اور ہر پولنگ سٹیشن پہ کتنے اس کو ووٹ ملے ہیں وہ اس خانے میں آ جاتا ہے, اور اس میں ووٹ درج ہو جاتے ہیں. ان کا کل جو ہوتا ہے, کل صرف وہ فارم 47 میں دے دیا جاتا ہے, صرف جو اس کا حاصل ہے سارے کا. اور فارم 47 ایک طرح سرٹیفائیڈ ہو جاتا ہے کہ یہ سرٹیفکیٹ ہے, یہ جیتا ہے, یہ ہارا ہے. لیکن اس کو پیچھے دیکھنے والی تو فارم 45 ہے. فارم 45 پہ اگر کٹنگ اور اوور رائٹنگ ہوئی بھی ہے, اور بہت ساری نواز شریف کے ہی فارم میں آپ نے دیکھا, یہ شہباز کی فارم میں بہت لوگوں نے, وی لاگر نے اس کی انالیسس بھی کیا اور سارا وہ دکھایا, اور لوگوں کے پاس ہے وہ سب کچھ. اب وہ اگر باہر اسی طرح آ جاتی ہیں تو پھر تو شہباز شریف وزیر اعظم بھی اور چیف الیکشن کمشنر بھی, یہ بھی بہت, یہ مطلب ان پہ سیریس کرمنل کیس بنتا ہے, اور آرٹیکل 6 کا کیس بنتا ہے کہ انہوں نے یوزرو کی ہے گورنمنٹ.